بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 7۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور اپنا کام وقت پر مکمل کر رہے ہوں گے۔ بچوں، یہ اردو کی کلاس ہے، ابھی ہم اردو کی کلاس شروع کر رہے ہیں، تو آپ لوگ اپنی اردو کی کتابیں نکالیں اور صفحہ نمبر 26 جو ہے وہ کھولیں۔ آج ہمارا عنوان ہے نظم و ضبط۔ آج جو ہم پڑھائی کریں گے وہ ہے نظم و ضبط۔ نظم و ضبط کہتے ہیں قواعد کی پابندی کرنا، کسی قانون کی پابندی کرنا۔ تو بچوں، اب پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے عظیم رہنما تھے، یعنی بڑے رہنما تھے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان کی 3 اصول ایمان، اتحاد اور تنظیم کا کیا مطلب ہے؟ ایمان اور اتحاد تو شاید آپ جانتے سمجھتے ہو، مگر تنظیم سے کیا مراد ہے؟ اگر روزمرہ زندگی میں ہم اسے اپناتے تو یقیناً یہ اصول بھی سب کو آسانی سے سمجھ آ جاتا، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم اسے مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں۔ تنظیم کا لفظ نظم و ضبط کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بچوں، یہ جو نظم و ضبط ہے، کہہ رہے کہ مطلب اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں اپناتے تو یقیناً یہ اصول بھی سب کو آسانی میں سمجھ آ جاتا، مگر افسوس ہے کہ اسے ہم مسلسل اگنور کر رہے ہیں۔ تنظیم کا لفظ نظم و ضبط کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نظم و ضبط 2 لفظوں کا مرکب ہے، نظم اور ضبط۔ نظم کی معنی ہے لڑی میں پرونا یا ترتیب دینا، اور ضبط کی معنی ہے روکنا، قابو پانا یا پابندی۔ ان کی مجموعی معنی ہے اصول و قواعد کی پابندی کرنا۔ عام زبان میں کسی قانون اور قاعدے کی پابندی کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ ہر کام کو اس کی صحیح طریقے اور ترتیب سے ادا کرنا نظم و ضبط کا اصول ہے۔ اپنی کسی ذاتی مفاد یا خواہش کی وجہ سے ان اصول و قوانین کو توڑنا نظم و ضبط کو توڑنا یا خراب کرنا کہلاتا ہے۔ گویا کہا جا سکتا ہے کہ تنظیم میں حسن، آسانی اور خوشحالی ہے، جبکہ اس کی عدم موجودگی میں خرابی، پسماندگی اور افراتفری ہے۔ بچوں، کہہ رہی ہے کہ جو نظم و ضبط ہے، اسی سے ہمیں مطلب اپنے کاموں کو آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اگر ہم اس کی پابندی کریں۔ اگر ہم اس کو توڑیں گے، اس کو خراب کریں گے تو مطلب ہم کوئی بھی کام جو ہے صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص اور قوم کامیاب ہوئی ہے جس نے نظم و ضبط کو اختیار کیا، جبکہ قوموں کی زوال کے اسباب میں بد نظمی ایک خاص عنصر دکھائی دیتا ہے۔ مطلب کہہ رہی ہے کہ تاریخ کا اگر آپ لوگ اس کو اسٹڈی کریں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ قوم اور ہر وہ بندہ کامیاب ہے جس نے اپنی زندگی میں ڈسپلن کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ اس کے اگر جس قوموں نے مطلب اس کو اگنور کیا ہے تو ان کی زندگی میں زوال ہے، بد نظمی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی ہر کام اپنی صحیح وقت اور صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں، کامیابیاں ہمیشہ ان کی قدم چومتی ہے، اور چین، جاپان اور ترقی یافتہ اقوام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یہ جو 2 ملک ہے، ان کی جو ہے ہمیں مثال دی ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کی جو کامیابی ہے اس میں نظم و ضبط کو برقرار رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ لوگ کامیاب ہے اور ترقی یافتہ ہے۔ دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے تمام اصول موجود ہیں۔ ان کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ہر پہلو میں نظم و ضبط نظر آتا ہے۔ حقوق اللہ سے لے کر حقوق العباد تک ہر چیز میں تنظیم موجود ہے۔
حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ کے حقوق، اور حقوق العباد یعنی انسانوں کے حقوق. اگر اس میں بھی دیکھا جائے تو ساروں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی دین میں بھی یہ نظم و ضبط جو ہے یہ ہے. مثلا نماز ہی کی مثال لے لیں. وقت پر پڑھنا، ایک طریقے سے ایک انداز میں اور ایک طرف منہ کر کے ایک خاص تعداد رکعتیں پڑھنا وغیرہ. مطلب اس میں مثال دی ہے کہ اگر ہم نماز کو لے لیں تو نماز ہر ٹائم پہ نہیں، ان کے لیے ایک مخصوص ٹائم مقرر ہے اور ایک خاص جو ان کا طریقہ ہے، ایک خاص طرف جو ہے وہ منہ کر کے ہم نماز پڑھتی ہے. تو اس میں بھی نظم و ضبط جو ہے صاف دکھائی دیتا ہے. اگر حج کو دیکھیں تو اس میں بھی نظم و ضبط کی واضح مثال نظر آتی ہے. سب لوگ مقرر دنوں میں ایک ہی طریقے اور اصول کے مطابق حج کرتے ہیں. مطلب یہ عام دنوں میں آپ لوگ حج نہیں کر سکتے. اس میں بھی اس کے لیے بھی خاص دن مقرر ہے اور ایک خاص طریقے ہے، اصول ہے جس پہ آپ لوگ حج کر سکتے ہیں. نظم و ضبط کو اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کی فطرت میں شامل نہیں کیا، بلکہ یہ تو کائنات کی ہر شے میں رکھا گیا ہے. چاند، ستارے، سورج، سیارے، چرند پرند، ہر شے اور ہر مخلوق اس اصول کو اپنائے ہوئی ہے. مثلا چاند اپنے مقررہ انداز میں بڑھتا اور گھٹتا ہے، اپنے اصول ضوابط کے تحت زمین کے گرد چکر لگاتا ہے. سورج اپنے مقررہ وقت پر مقررہ جگہ سے نکلتا اور مقررہ وقت اور جگہ پر غروب ہوتا ہے. زمین اور دیگر سیارے نظم و ضبط کے اصول کے مطابق اپنے اپنے مدار اور رفتار میں سورج کے گرد گھومتے ہیں. اس طرح اگر چرند پرند کو بغور دیکھا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ اس اصول کی کتنی اہمیت اور فائدے ہیں. بچوں، نظم و ضبط جو ہے وہ انسانی فطرت میں شامل نہیں کیا، یہ کائنات کی یعنی دنیا کی ہر چیز میں رکھا گیا ہے. چاند، ستاروں کی، سورج، سیاروں، چرند پرند، ہر شے اور ہر مخلوق اس کی جو ہے اصول اپنائے ہوئی ہے. چاند جو ہے اپنی مقررہ وقت پر جو ہے وہ انداز میں بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے. اپنے اس اصول ضوابط کے تحت زمین کے گرد چکر بھی لگاتا ہے، یعنی یہ اپنی مقررہ وقت پر ہی جو ہے چکر لگاتا ہے. دن کے وقت جو ہے یہ نہیں ہوتا. سورج جو ہے رات کو نہیں ہوتا ہے، یہ بھی اپنے مقررہ وقت پر نکلتا ہے اور مقررہ وقت پر ہی غروب ہوتا ہے. اونٹ، چیونٹی، پرندے سب میں نظم و ضبط موجود ہے. شہد کی مکھی جو ننھی سی جان رکھتی ہے مگر ان کی گروہ کی زندگی دیکھے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے کہ نظم و ضبط کی مثال ان پر آ کر ختم ہوتی محسوس ہوتی ہے. زندگی کی ہر پہلو میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے. زندگی کی ہر پہلو میں ہی نظم و ضبط کی پابندی واقعی ضروری ہے. اس سے انسان جو ہے کامیاب ہوتا ہے. جو لوگ اور قومیں نظم و ضبط کو اپناتی ہے وہ افراد اور قومیں دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہے. بحیثیت طالب علم ہمیں اپنی روزمرہ کے کام وقت پر کرنی چاہیے. اسکول میں، لائبریری، کینٹین یا کھیل کے میدان میں قطار میں آنا اور جانا چاہیے. کینٹین اور پانی پینے کی جگہ پر آرام سے باری باری آگے بڑھنا چاہیے. روز کا سبق روز پڑھنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ عملی زندگی میں ہر جگہ نظم و ضبط کا خاص خیال رکھیں. مثلاً بل جمع کراتے وقت، بس اسٹاپ، ریلوے اسٹیشن پر گاڑی میں سوار ہوتی ہوئی، اسپتالوں میں، غرض ہر جگہ نظم و ضبط کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اس سے نہ صرف ہم خود تکلیف سے بچ سکتے ہیں بلکہ دیگر لوگ بھی کسی حد تک مشکل اور تکلیف سے بچ سکتے ہیں. دوسروں کا خیال رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے. جن اداروں سے بھی ہمارا تعلق ہے ان کی قوانین کی پاسداری ہمارا اولین فریضہ ہے. نظم و ضبط کو اپنا شعار بنانا ہم سب کی کامیابی ہے. چونکہ ہماری آبادی میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں عملی زندگی میں نظم و ضبط سے کام لینے کی اشد ضرورت ہے. اس سے نہ صرف ہماری معاشرتی مسائل کم ہو سکتے ہیں
بلکہ لوگوں کی نفسیات پر بھی بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ باہمی محبت اور الفت میں اضافہ ہوگا اور معاشرے میں قوت کی فضا پیدا ہوگی۔ یہی وقت کی اہم ضرورت ہے اور یہی اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اس مقصد کی حصول کے لیے ہمیں اپنی سوچ میں تبدیلی لانا ہوگی، اپنے آپ کو نظم و ضبط کا پابند بنانا ہوگا، قانون کا دل سے احترام کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ٹریفک کی اشارے کی پابندی اس وجہ سے نہ کرے کہ پولیس والے چالان کر دیں گے، بلکہ اس وجہ سے کرے کہ اس سے حادثہ ہو سکتا ہے اور دوسروں کو نقصان یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی بھی قوم یا فرد میں نظم و ضبط اس وقت تک آتا ہے جب اس کی دل و دماغ میں اس کی اہمیت پیدا ہوتی ہے۔ جتنا بھی ہم نے پڑھا بچوں، اس میں نظم و ضبط کی اہمیت کو بہت زیادہ واضح طریقے سے اور مثالوں کے ذریعے سے پیش کیا گیا ہے۔ آسانی سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ نظم و ضبط ہماری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے۔ بد نظمی، بے ترتیبی اور بے انتظامی سے سارے کام بگڑ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو جتنا ہو سکے اس کی اہمیت کو اجاگر کریں، اس کو خود بھی اپنائیں اور دوسروں کو بھی اس کو اپنانے کی ترغیب دیں۔ اسی سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بچوں اس ریڈنگ کو بار بار پڑھیں، اس کی مشکل الفاظ کی معنی وہ آپ اس کے اوپر لکھتے جائیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔